کیا 21 سال کی عمر میں محسوس ہونے والا درد جھوٹا ہوتا ہے؟ کیا 12 سال کا فرق میرے احساسات کو ناپاک یا غلط بنا دیتا ہے؟ ارسلان صاحب، میں کسی اور سے شادی نہیں کروں گی، میں صرف آپ سے محبت کرتی ہوں۔ علیزی کی آواز سسکیوں میں بدل چکی تھی اور آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ 36 سالہ ارسلان نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ ان کی اپنی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، لیکن انہوں نے ضبط کرتے ہوئے کہا، علیزے، تم ابھی ناسمجھ ہو۔ دنیا بہت ظالم ہے۔ میری عمر دیکھو، میرے بال سفید ہو رہے ہیں، ہم دونوں کا کوئی میل نہیں ہے۔ وہ لڑکی جو پچھلے 3 سالوں سے ان کی زیر کفالت تھی اور جن کے سامنے اپنے دل کے سارے راز کھول چکی تھی۔ لیکن کیا ارسلان دنیا کے ڈر اور عمر کے اس 15 سال کے بڑے فاصلے کو مٹا کر علیزے کا ہاتھ تھام پائیں گے، یا محبت شروع ہونے سے پہلے ہی دم توڑ دے گی؟ عکسِ مہر۔ باہر سمندر کی یک بستہ ہوا چل رہی تھی اور شہر کی سڑکیں دھند کی سفید چادر میں لپٹی ہوئی تھیں۔ رات کے 9:30 بج رہے تھے، لیکن مال روڈ پر واقع اس پرانے کلاسک کافی شاپ کے اندر کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ اندر ہلکی سی گرمائش تھی، کافی کی مسحور کن خوشبو ہوا میں رچی بسی تھی، اور کونے کی ایک میز پر لیمپ کی مدھم پیلی روشنی پڑ رہی تھی۔ 21 سالہ علیزے اپنے اونی اسکارف کو دونوں ہاتھوں سے تھوڑا اور کھینچ کر گردن کے گرد لپیٹا۔ اس کی بڑی بڑی معصوم آنکھیں شیشے کی بڑی کھڑکی سے باہر گرتی ہوئی بارش کی بوندوں کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ بوندیں شیشے پر گرتی اور پگھل کر لمبی لکیریں بنا دیتی، نیچے چلی جاتی۔ علیزے کا ذہن اب ان بوندوں کی طرح الجھا ہوا تھا، جہاں خواب اور حقیقت آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ وہ پچھلے 20 منٹ سے اپنی جگہ پر بالکل ساکت بیٹھی تھی، اور اس کے سامنے رکھی چاکلیٹ کافی اب بالکل طور پر ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اگر تم نے اس کافی کو مزید 5 منٹ تک اسی طرح دیکھا علیزے، تو یہ جم جائے گی۔ ایک گہری، بھاری اور انتہائی پروکار آواز نے اس کے خیالوں کے تسلسل کو بے دردی سے توڑا۔ علیزے نے چونک کر سر اٹھایا۔ میز کے دوسری طرف ارسلان بیٹھے تھے۔ ان کا اپنا مگ ان کے ہاتھ میں تھا، اور وہ بہت سکون سے کافی کا گھونٹ لے رہے تھے۔ 36 سالہ ارسلان ایک ایسا نام جس سے شہر کا ہر بڑا کاروباری شخص واقف تھا۔ 3 پیس سوٹ، چہرے پر ہمیشہ رہنے والی ایک سنجیدگی، آنکھوں میں گہرا ٹھہراؤ، اور بالوں کی کنکریوں پر نمبردار ہوتے ہوئے چند سفید بال، جو ان کی میچورٹی اور مردانہ وجاہت کو مزید بڑھا رہے تھے۔ ارسلان صرف ایک بزنس مین نہیں تھے، وہ علیزے کے مرحوم والد کے سب سے قریبی دوست کے چھوٹے بھائی تھے، اور جب 3 سال پہلے ایک کار حادثے میں علیزے کے والدین اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ارسلان نے ہی اس کی تمام ذمہ داریاں اپنے سر لے لیں۔ وہ اس کے قانونی سرپرست بھی تھے اور اس کے سب سے بڑے محافظ بھی۔ میں بس کچھ سوچ رہی تھی۔ علیزے نے اپنی نظریں جھکا لیں اور چھوٹے سے چمچ سے ٹھنڈی کافی کو بے مقصد ہلانے لگی۔ جب بھی ارسلان اس کے اتنے قریب ہوتے، اس کا سارا بولڈ پن، اس کی ساری ضد جیسے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتی۔ ارسلان نے اپنی اینک اتاری، اسے میز پر رکھا اور اپنی گہری سلیٹی آنکھوں سے علیزے کے چہرے کو دیکھنے لگے۔ وہ زندگی کے اتنے سرد و گرم دیکھ چکے تھے کہ علیزے کے چہرے کی چھوٹی سی لرزش بھی ان سے چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ کیا سوچ رہی تھیں؟ ارسلان نے بہت نرمی سے پوچھا، لیکن اس نرمی میں بھی ایک روپ تھا۔
یونیورسٹی کے فائنل ایئر پروجیکٹ کی فکر، یا پھر اس رشتے کی بات جو کل شام لندن سے تمہارے لیے آئی ہے؟ رشتے کا لفظ ارسلان کے منہ سے سنتے ہی علیزے کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر تیر چلا دیا ہو۔ اس نے تڑپ کر اپنی نم آلود آنکھیں اٹھائی اور سیدھا ارسلان کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح ایک عجیب سا سکون تھا، ایک ایسا سکون جو علیزے کو اندر تک جلا دیتا تھا۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں وہ رشتے سے ہاں کر دوں؟ علیزے کی آواز میں ایک واضح لرزش تھی، وہ چاہ کر بھی نہیں چھپا سکتی تھی۔ ارسلان نے کچھ دیر کے لیے مگ میز پر رکھا۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ آپس میں جوڑے اور بہت ٹھنڈے لہجے میں بولے، علیزہ، دانیال ایک بہت اچھا لڑکا ہے، تمہاری عمر کا ہے، پڑھا لکھا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ زندگی کو اسی نظر سے دیکھتا ہے جیسے تم دیکھتی ہو۔ میرے بھائی اور بھابھی یعنی تمہارے تایا جان بھی یہی چاہتے ہیں کہ اب تم اپنی زندگی میں آگے بڑھو، اور ایک سرپرست ہونے کے ناطے یہ میری بھی اولین ذمہ داری ہے کہ میں تمہارے لیے بہترین اور محفوظ مستقبل انتخاب کروں۔ ذمہ داری! علیزے نے یہ لفظ اتنے دکھ اور کرب سے دہرایا کہ کافی شاپ کے اس کونے میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا۔ آپ کے لیے میں صرف ایک ذمہ داری ہوں ارسلان صاحب۔ پچھلے 3 سالوں سے جو کچھ بھی آپ نے میرے لیے کیا وہ صرف ایک کاغذ پر لکھی ہوئی ذمہ داری تھی۔ ارسلان کے چہرے کے تاثرات ایک پل کے لیے بدل گئے۔ ان کی آنکھوں کے گوشوں میں گہرا درد ابھرا، لیکن انہوں نے فوراً اپنے جذبات پر قابو پا لیا۔ وہ جذبات کو چھپانے میں ماہر تھے۔ چلو کافی ختم کرو، اب بہت دیر ہو چکی ہے اور باہر بارش تیز ہو رہی ہے، ہمیں گھر نکلنا چاہیے۔ ارسلان نے گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے بات کو یکسر بدل دیا اور اس کرسی کو چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ عمر کا یہ 15 سال کا فرق صرف ایک عدد نہیں تھا، یہ 2 الگ الگ دنیا کا فاصلہ تھا۔ علیزہ 21 سال کی عمر کو اس موڑ پر تھی جہاں وہ جسموں کی تیز رو میں بہہ جانا چاہتی تھی، جہاں محبت ہی سب کچھ ہوتی ہے، اور ارسلان 36 سال کی اس عمر میں تھے جہاں انسان خوابوں سے زیادہ حقیقت کی زمین پر پیر جماتا ہے، جہاں فیصلوں کے نتائج کو پہلے دیکھا جاتا ہے۔ کافی شاپ سے باہر نکلتے ہی سرد ہوا ایک جھونکے نے علیزہ کو اپکانے پر مجبور کر دیا۔ ارسلان نے بنا کچھ کہے اپنا مہنگا لانگ کوٹ اتارا اور بہت شفقت سے علیزہ کے کندھوں پر ڈال دیا۔ کوٹ سے آتی ارسلان کی مخصوص عطر کی خوشبو نے علیزہ کے حواس کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ یہیں رو پڑے، لیکن وہ ضبط کر گئی۔ گاڑی میں واپسی کا سفر بالکل خاموشی کا تھا۔ گاڑی کے اندر صرف وائپرز کی اسکرین صاف کرنے کی آواز آ رہی تھی اور باہر سڑکوں پر پانی کے چھینٹے اڑ رہے تھے۔ علیزہ نے اپنا رخ کھڑکی کی طرف کر لیا تھا تاکہ شیشے میں سے بہتے ہوئے آنسو نہ دیکھ سکے۔ وہ ارسلان سے ناراض ہونا چاہتی تھی، ان سے دور بھاگنا چاہتی تھی، لیکن ان کا یہی انداز، یہ بن کہہ کرنا، یہ خاموشی، یہ تحفظ اسے ان کا اور زیادہ اسیر بنا دیتا تھا۔ جب گاڑی بڑے سے بنگلے کے پورچ میں آ کر رکی تو ارسلان نے انجن بند کر دیا، لیکن وہ گاڑی سے اترے نہیں۔ انہوں نے اسٹیئرنگ وہیل پر اپنے ہاتھ جما کر رکھے اور سامنے دیکھتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ علیزہ! ارسلان کی آواز گاڑی کے بند ماحول میں گہری سنائی دی۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو، لیکن زندگی جذبات سے نہیں چلتی۔ علیزہ نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا
اور مڑ کر ارسلان کو دیکھا۔ گاڑی کی مدھم ڈیش بورڈ لائٹ میں ارسلان کا چہرہ بہت سنجیدہ تھا اور تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ میں دانیال سے شادی نہیں کروں گی، علیزہ نے بہت پکے ارادے سے کہا۔ میں نے تائی جان کو بھی منع کر دیا اور اب آپ کو بھی بتا رہی ہوں۔ ارسلان نے آہستہ سے اپنا سر گھمایا اور علیزہ کی آنکھوں میں دیکھا جہاں آنسو کھل کر بہہ رہے تھے۔ ضد نہیں کرتے علیزہ، تم ابھی بہت چھوٹی ہو، تم نے ابھی دنیا کی تلخیوں کو نہیں دیکھا۔ تم زندگی کو کسی رومانوی ناول یا فلم کی طرح دیکھ رہی ہو جہاں سب کچھ بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جب حقیقت سامنے آتی ہے تو عمر کا یہ فرق، سوچ کا یہ فاصلہ رشتوں کے درمیان ایک بہت بڑی دیوار بن جاتا ہے۔ آپ کو کیسے پتا کہ یہ صرف ایک ضد ہے؟ علیزہ کی آواز سسکیوں میں بدلنے لگی۔ کیا 21 سال کی عمر میں محسوس ہونے والا درد جھوٹا ہوتا ہے؟ کیا 15 سال کا فرق میرے احساسات کو ناپاک یا غلط بنا دیتا ہے؟ ارسلان صاحب، میں کسی دانیال کو نہیں جانتی اور نہ جاننا چاہتی ہوں۔ میں صرف وہ اپنے دل کی بات زبان پر لاتے لاتے رک گئی۔ وہ نہیں کہہ سکی کہ وہ ان سے محبت کرتی ہے۔ ارسلان کا دل اس کی سسکیاں سن کر بری طرح تڑپ اٹھا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کر اس سے بتائے کہ وہ ان کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے، لیکن وہ ایک میچور مرد تھے۔ وہ جانتے کہ اگر آج وہ اپنے جذبات کے سامنے کمزور پڑ گئے تو وہ اس معصوم لڑکی کے مستقبل کے ساتھ ناانصافی کر دیں گے۔ لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ ان پر کیا انگلیاں اٹھائے گا، اور سب سے بڑھ کر ارسلان خود کو علیزہ کی شاداب جوانی کے سامنے بہت بوڑھا اور سنجیدہ سمجھتے تھے۔ علیزہ، میری طرف دیکھو، ارسلان نے بہت دھیمے اور مضبوط لہجے میں کہا۔ علیزہ نے روتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ تمہارے سامنے پوری زندگی پڑی ہے، تم ابھی یونیورسٹی میں ہو، تمہیں بھی اڑنا ہے، اپنے خواب پورے کرنے، اور میری عمر دیکھو، میرے سر کے بال سفید ہو رہے ہیں، میری ترجیحات اور صرف کام اور سکون ہے۔ تم زندگی کا آغاز کری اور میں آدھی زندگی گزار چکا ہوں، ہم دونوں کا کوئی میل نہیں ہے۔ اگر آج میں تمہاری اس ناسمجھ محبت کو قبول کر بھی لوں تو چند سالوں بعد جب تم ایک جوان اور پرکشش عورت بن جاؤ گی تو تم مجھ سے سنجیدہ اور خاموش انسان سے مایوس ہو جاؤ گی۔ میں تمہیں اس مایوسی سے بچانا چاہتا ہوں۔ ارسلان کے ایک ایک لفظ میں سچائی تھی، لیکن وہ سچائی علیزہ کے دل پر چھریاں چلا رہی تھی۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے آپ کے سفید بالوں کی یا آپ کے سکون کی، علیزہ نے تڑپ کر کہا۔ مجھے آپ کا یہی سکون چاہیے، مجھے دنیا کا کوئی اور مرد نہیں چاہیے۔ اس سے پہلے کہ ارسلان کچھ اور کہہ کر اس کی دل توڑتا، علیزہ نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور تیز بارش میں باہر نکل گئی۔ وہ دوڑتی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے لگی اور گھر کے اندر چلے گئی۔ ارسلان وہیں گاڑی میں بیٹھے رہے۔ بارش کی بوندیں گاڑی کی چھت پر ایک شور مچا رہی تھیں، لیکن ان کے اندر اس میں بھی بڑا طوفان برپا تھا۔ انہوں نے اسٹیئرنگ پر اپنا سر ٹکا دیا اور ایک سرد طویل آہ بھری۔ اس رات کے بعد جیسے اس بڑے سے بنگلے کی فضاؤں پر ایک گہرا اور دم گھٹتا ہوا سکون طاری ہو گیا تھا۔ علیزہ نے خود کو اپنے کمرے میں قید کر لیا تھا۔ وہ ارسلان کا سامنا کرنے سے ڈرتی تھی کہ شاید وہ اپنے اس ٹوٹے ہوئے ایمان کو دوبارہ ارسلان کے سامنے بکھرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ ارسلان کا معمول بھی بدل چکا تھا۔ وہ اب پہلے سے زیادہ دیر تک آفس میں رکنے لگے تھے۔ رات کو جب وہ گھر لوٹے تو سب سے پہلے ان کی نظریں علیزہ کے بند کمرے کے دروازے پر جاتی۔
وہ چند لمحے وہاں رکتے، ایک گہرا سانس لیتے اور پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھ جاتے۔ اسی طرح 2 ہفتے گزر گئے۔ جنوری کی سردی اب اپنے عروج پر تھی اور اس کے ساتھ ہی علیزے کے یونیورسٹی کے فائنل امتحانات کا آغاز ہو گیا تھا۔ علیزے نے اپنے دل کی تمام زخموں کو کتابوں کے پیچھے چھپانے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ وہ رات رات بھر جاگتی، کافی کے مگ پر مگ ختم کرتی اور پڑھائی میں خود کو ہلکان کر دیتی۔ ایک رات جب گھڑی نے 2 بجنے کا اعلان کیا، علیزے اپنے بیڈ پر بیٹھی کتابیں سامنے پھیلائے ہوئی تھی، لیکن پچھلے کئی دنوں کی بے خوابی اور نہ کھانے پینے کی وجہ سے اس کا سر بری طرح سے گھوم رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ چھانے لگی اور اس کا جسم تپنے لگا۔ شدید ترین بخار نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس نے اٹھ کر پانی کا گلاس اٹھانے کی کوشش کی، لیکن کمزوری کی وجہ سے گلاس اس کے ہاتھ سے ٹوٹ کر فرش پر گرا اور ایک زور سے جھناکے کی آواز کے ساتھ ٹوٹ گیا۔ آواز اتنی تیز تھی کہ برابر کمرے میں سوئی ہوئی تائی جان ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ انہوں نے دیکھا کہ علیزے بیڈ کے کنارے نیم بے ہوش پڑی تھی اور اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ انہوں نے نیچے جا کر ارسلان کے کمرے کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا۔ ارسلان جلدی اٹھو، علیزے کی طبیعت بہت خراب ہے۔ لفظ علیزے سننا ہی تھا کہ ارسلان جو صرف ایک ہلکی سی نیند میں تھے، ایک دم بیڈ سے اٹھے۔ وہ ننگے پاؤں ہی سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے علیزے کے کمرے کی طرف بھاگے۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئے تو علیزے کا چہرہ بخار کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا اور اس کے منہ سے بہت مدھم لرزتی ہوئی آواز نکل رہی تھی، ارسلان صاحب، مجھے اکیلا مت چھوڑیں۔ ارسلان کا سارا ضبط، ان کی ساری میچورٹی اور اصول ایک ہی پل میں ریت کی طرح دیوار کی ڈھہ گئے۔ وہ دوڑ کر بیڈ کے قریب بیٹھے اور علیزے کا تپتا ہوا ہاتھ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں لے لیا۔ علیزے، میں یہاں ہوں، میں کہیں نہیں جا رہا۔ ڈاکٹر آیا، اس نے چیک اپ کیا اور انجیکشن لگانے کے بعد کہا، یہ شدید ذہنی دباؤ اور کمزوری کی وجہ سے ہوا ہے۔ پوری رات ارسلان اسی پوزیشن میں بیٹھے رہے اور علیزے کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھتے رہے۔ صبح کی پہلی کرن جب کمرے میں داخل ہوئی تو علیزے کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلیں۔ اس نے دیکھا کہ ارسلان کرسی پر بیٹھے ہیں اور ان کا ایک ہاتھ اب بھی علیزے کے ہاتھ کو نرمی سے تھامے ہوئے ہے۔ اب کیسی ہے طبیعت؟ ارسلان نے جھک کر اس کے ماتھے کو چھوا۔ ان کی آواز میں اتنی فکر تھی کہ علیزے کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو تیرنے لگے۔ آپ رات بھر یہیں تھے؟ علیزے نے بہت کمزور آواز میں پوچھا۔ ارسلان نے گہرا سانس لیا۔ میں کہاں جاتا علیزے، تم بے ہوش، میں بھی، مجھے پکار رہی تھی اور یہاں میرا دل نکل رہا تھا۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں، میں تو صرف ایک ذمہ داری ہوں نا۔ ارسلان نے تڑپ کر علیزے کے چہرے کو اپنی طرف موڑا۔ علیزے، تم کبھی بھی صرف ایک ذمہ داری نہیں تھی، خدا کی قسم تو اس وقت سے میرا دل کی دھڑکن بن چکی ہو، جب میں نے خود بھی یہ بتانے سے روکا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں ڈرتا تھا علیزے، میں 36 سال کا ایک ایسا انسان ہوں جس کی زندگی میں اب کوئی رنگ نہیں بچا۔ تم 21 سال کی کلی ہو۔ میں ڈرتا تھا کہ میری یہ خاموشیاں کہیں تمہاری مسکراہٹیں نہ چھین لیں۔ کیا تم وقت کے ساتھ مجھ سے میری اس بوڑھی ہوئی عمر سے مایوس نہیں ہو جاؤ گی؟ علیزے نے ارسلان کے کپکپاتے ہاتھ کو تھام لیا۔ ارسلان صاحب،
جو لوگ صرف عمر اور ظاہری کشش دیکھ کر رشتے بناتے ہیں نا، وہ وقت کے ساتھ بور ہو جاتے ہیں۔ مجھے وہ مرد نہیں چاہیے جو میری عمر کا ہو، مجھے وہ انسان چاہیے جو میری روح کا احترام کرے اور جس کی آغوش میں دنیا کی ہر مصیبت سے محفوظ رہوں۔ عمر صرف آپ ہیں، مجھے آپ کی عمر سے نہیں، آپ کی ذات سے محبت ہے۔ ارسلان کا دل جیسے ایک بہت بڑے بوجھ سے آزاد ہو گیا۔ انہوں نے علیزے کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، اگر یہ ضد ہے تو میں ہار مانتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ پہلے تم اپنے یہ فائنل امتحانات پورے کرو، ڈگری مکمل کرو، ہمارے اس رشتے کی سب کے سامنے قانونی حیثیت دی جائے گی، لیکن شادی تب ہوگی جب تم اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ گی۔ میں تمہیں دنیا کے سامنے ایک مضبوط، پڑھی لکھی اور کامیاب عورت کے روپ میں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں۔ علیزے کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ مجھے منظور ہے ارسلان صاحب۔ 2 سال کا عرصہ پلک جھپکتے ہی گزر گیا۔ یونیورسٹی کے کنووکیشن سینٹر میں علیزے کو گولڈ میڈل سے نوازا گیا اور اسی مہینے کے آخری ہفتے ارسلان اور علیزے کا نکاح انتہائی پروکار طریقے سے ہو گیا۔ عمر کا 15 سالہ فرق اب ان کے درمیان کوئی دیوار نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا خوبصورت توازن تھا جہاں ایک کے پاس زندگی کا توازن تھا اور دوسرے کے پاس جینے کی امنگ۔ نکاح کے خوبصورت بندھن میں بندھے اب 3 مہینے گزر چکے تھے۔ مارچ کی ایک خوشگوار شام تھی اور باغ میں چنبیلی کی بھینی بھینی خوشبو بھی تیر رہی تھی۔ علیزے بیڈ پر بیٹھی ارسلان کا انتظار کر رہی تھی جو اب تک اسٹڈی روم سے نہیں آئے تھے۔ وہ آئینے کے سامنے گئی، اپنے ریشمی گلابی دوپٹے کو ٹھیک کیا اور پائل کی ہلکی سی جھنکار کے ساتھ اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گئی۔ اسٹڈی روم میں ارسلان لیپ ٹاپ پر کسی اہم فائل کا جائزہ لے رہے تھے۔ سفید قمیص کے بازو کہنیوں تک مڑے ہوئے تھے اور چند سفید بال ان کی پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ علیزے نے بہت نرمی سے دروازہ دھکیلا۔ ارسلان چونک کر سر اٹھایا۔ جیسے ہی ان کی نظریں گلابی جوڑے میں ملبوس علیزے پر پڑیں، ان کی انگلیوں کی حرکتیں ایک دم رک گئیں۔ انہوں نے اپنی اینک اتاری۔ ابھی تک جاگ رہی ہو علیزے؟ جب تک آپ نہ آئیں مجھے نیند کیسے آ سکتی ہے؟ علیزے نے مان سے کہا اور ان کی میز کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ ارسلان کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ انہوں نے اپنی کرسی کو تھوڑا پیچھے دھکیلا اور دونوں ہاتھ پھیلائے۔ علیزے اپنے بنا لمحہ آگے بڑھی اور ارسلان کی گود میں بیٹھ گئی۔ ارسلان کے مضبوط بازو فوراً اس کے گرد گھوم گئے۔ تم مجھے کام نہیں کرنے دو گی نا؟ ارسلان نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ ان کی گرم سانسیں علیزے کی گردن کو چھو رہی تھیں۔ آج بالکل نہیں۔ علیزے نے شرماتے ہوئے اپنی نظر جھکائی اور ارسلان کی قمیص کے بٹنوں سے کھیلنے لگی۔ کیا یہ فائلیں مجھ سے زیادہ خوبصورت ہیں؟ ارسلان نے ہلکا سا قہقہ لگایا۔ انہوں نے علیزے کی تھوڑی کو اوپر اٹھایا تاکہ وہ سیدھا اس کی جادوئی آنکھوں میں دیکھ سکیں۔ ان فائلوں میں صرف ہندسے ہیں علیزے، اور تمہاری اس چہرے میں میری پوری زندگی کا حاصل ہے۔ دنیا کا کوئی بزنس مین اتنا امیر نہیں جتنا امیر میں تمہیں پا کر ہوا ہوں۔ علیزے نے اپنے دونوں ہاتھ ارسلان کے گلے میں ڈال دیے اور اپنا سر ان کے چوڑے کندھے پر ٹکا دیا۔ مجھے اب بھی کبھی کبھی یقین نہیں آتا ارسلان کہ آپ واقعی میرے ہو چکے ہیں۔ ارسلان نے اس کے گال پر اپنے رکھ دیے۔
ایک طویل، گہرا اور محبت سے بھرپور لمس۔ وہ فاصلہ میری سب سے بڑی غلطی تھی ایلیزے۔ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو، مجھے لگتا ہے کہ میں نے جینا اب شروع کیا ہے۔ وہ کھڑے ہوئے اور ایلیزے کو اپنے ساتھ لگا کر بالکنی کی طرف لے گئے، جہاں باہر چاندنی رات کا سحر پھیلا ہوا تھا۔ ہوا کا ایک سرد جھونکا آیا تو ایلیزا ہلکا سا کانپ گئی۔ ارسلان نے فوراً سے پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیا، اپنے دونوں مضبوط ہاتھ اس کے پیٹ پر باندھ دیے اور اپنا سینہ اس کے پیٹ سے ٹکا دیا۔ ایلیزے، لوگ کہتے ہیں کہ عمر کا فرق محبت کو کم کر دیتا ہے، لیکن میں جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میری محبت ہر گزرتے دن کے ساتھ جوان ہو رہی ہے۔ ایلیزے مڑی اور ارسلان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ چاند کی روشنی ان دونوں کے چہروں پر پڑ رہی تھی۔ محبت عمر نہیں دیکھتی ارسلان، محبت صرف دل دیکھتی ہے، اور میرا دل آخری سانس تک صرف آپ کے لیے ہی دھڑکے گا۔ ارسلان نے جھک کر ایلیزے کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کر دی۔ وہ ایک ایسا لمحہ جس میں جسموں کی نہیں، روحوں کی پکار تھی، ایک ایسا خوبصورت رشتہ جو اب دنیا کے تمام اصولوں سے بالاتر ہو کر لازوال داستان بن چکا تھا۔ سچی محبت کبھی کبھی عمر کے ہنسوں کی محتاج نہیں ہوتی، لیکن ایک کامیاب رشتے کے لیے محبت کے ساتھ ساتھ صبر، ایک دوسرے کے لیے رتبے کا احترام اور پختگی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب رشتوں کو عزت اور ذمہ داری کے ساتھ وقت دیا جائے تو ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں۔